السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کئی حق ہیں، اور ان حق کی تفصیلات احادیث کی کتب میں، احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ جواب میں وعلیکم السلام ہونا چاہیے۔ وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام کہتے ہیں، وعلیکم السلام کہتے ہیں، بہرحال وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور وعلیکم السلام یہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ وعلیکم السلام بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی مزاج پرسی کی جائے، اور اس کی مناسبت سے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جایا جائے۔ حالانکہ بیماروں کو ہم دیکھنے جاتے ہیں اسپتالوں میں، گھروں میں، لیکن سنت کی نیت سے نہیں جاتے ہیں، صرف اور صرف ایک بہار، ایک رسم، ایک طریقے سے، ایک بدلے کے طور پہ ہم جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جاتے ہیں اور بہت سارے سامان کھانے پینے کا بھی لے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر وہ سامان جو لے جاتے ہیں اس میں بیمار کی رعایت نہیں کی جاتی۔ مثلا کسی کا آپریشن ہوا تو اس کو دیکھنے آیا، جو آ رہا ہے وہ سیب لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کچھ لے کر آ رہا ہے، حالانکہ مریض ابھی کھائے گا بھی نہیں، لیکن وہ چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو مریض کے استعمال کی بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال پہلا حق تو یہ ہے کہ مریض جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور وہ ہمارے متعلقات میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، عزیز و اقارب میں ہو، پڑوس میں ہو، محلے کا ہو، جان پہچان کا ہو، تو اس کے لیے اس کی عیادت کی جائے، دوسرا حق۔ تیسرا یہ ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہو جائے خدا نخواستہ تو اس کی تعزیت کے لیے جائے، اس کے رشتہ داروں کو تسلی دے، صبر کی تلقین کرے، اور یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت دی تھی اور اس نے لے لی، اور اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی نعمت دے اور جب چاہے وہ واپس لے لے۔ اس طرح کے تسلی آمیز والے الفاظ کہیں، اور اس موقع پر خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس مرحوم شخص کی اگر کوئی نابالغ اولاد ہے تو وہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے سر پر دست شفقت، پیار سے، محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ بڑا فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش، کفالت، ذمہ داری، اس کے خرچوں کو اٹھانے والا، اس کی ذمہ داریوں کو برداشت کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے یہ دو ہاتھ کی 2 انگلیاں، انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر، یہ دونوں انگلیاں علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتی۔ اگر علیحدہ ہوتی بھی ہیں تو عارضی طور پہ ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ ان کا اتصال ہوتا ہے، ان کا ملاپ ہوتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جنت کی اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آیا ہے کہ اگر یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا جائے تو ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی دست شفقت پھیرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو تیسرا حق یہ تھا۔ چوتھا حق یہ تھا کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے۔ دعوت کا قبول کرنا ایک الگ ہوتا ہے، اور جانا نہ جانا یہ ایک مستقل علیحدہ مسئلہ ہے۔ مثلا کسی نے دعوت دی، فون پہ دی یا کارڈز وغیرہ بھیجے تو اس کو قبول کر لے جائیے، اور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، دعا دینا چاہیے، اور اس میں شرکت کو، آپ اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اگر وہ تقاریب، وہ فنکشنز غیر شرعی نہ ہوں، مثلا وہ فنکشن ختنے نہ ہوں، کیونکہ وہ فنکشن چھٹی نہ ہو، وہ فنکشن ہیپی برتھ ڈے نہ ہو، وہ فنکشن جو ہے شادی کی اینیورسری کا نہ ہو، وہ فنکشن منگنی کا نہ ہو، وہ فنکشن
جو حج سے پہلے جو کھانے کا جو رواج ہے وہ نہ ہو، وہ فنکشن شادی سے ایک دن پہلے جو کھانے کا رواج ہے جسے منڈے کا کھانا کہتے ہیں بعض علاقوں میں، یہ فنکشن نہ ہو، کیونکہ یہ تقاریب جو ہیں یہ سب تقاریب ایک رسم بن کر رہ گئی ہیں، اور رسم کو رواج دینے کا رسم کو رواج دینا بھی گویا کہ اس رسم کے کرنے والوں کے ساتھ شریک ہونا ہے۔ اس لیے رسموں کا بالکل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور سنت کی تبلیغ ہونا چاہیے، سنت کے پر کی اشاعت ہونا چاہیے، سنت پہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے پاس بیٹھا ہوا دوسرے مسلمان جب اس کی چھینک کو سنے تو فوراً یرحمک اللہ کہے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، دو صحابی بیٹھے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، ایک صحابی کو چھینک آئی، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ ذکر نہیں کیا، اللہ کے رسول بھی خاموش رہے۔ دوسرے صحابی کو اسی وقت چھینک آئی تو انہوں نے اپنی چھینک آنے پر کہا الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ تو پہلے والے صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے مجھے دعا نہیں دی، ان صاحب کو دعا سے نوازا، مجھے دعا سے محروم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی حمد کی وہ میری دعا کا مستحق ہو گیا، اور جس نے اللہ کی حمد نہیں کری اس کو دعا نہیں ملی۔ یعنی تم نے اپنی چھینک آنے پر الحمدللہ نہیں کہا اور انہوں نے اپنی چھینک آنے پر الحمدللہ کہا، اس لیے میں نے ان کو دعا دی۔ گویا کہ اس حدیث میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سنتوں پر اہتمام ہمارے حشر کے میدان میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا، اور سنتوں کو چھوڑنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا سبب بنے گا۔ ایک حدیث ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت السنت کا سفینۃ نوح، سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نبی کا طریقہ، نبی کا عمل، نبی کی پسند، نبی کے ایک ایک ادا، یہ سب سنتوں میں آتی ہیں، اور نبی کی سنت گویا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی میں تو جو لوگ داخل ہو گئے، بیٹھ گئے، وہ پانی کے طوفان اور سیلاب سے محفوظ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ابد الاباد قیامت تک باقی رکھا، ان کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا۔ لہذا جو لوگ سنتوں کو اپنی زندگیوں میں لے آتے ہیں، گویا کہ سنتوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے دنیا کے حوادثات سے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے خطرات سے، جس طریقے سے مومنین نوح علیہ السلام کی کشتی کے مومنین کو حفاظت عطا فرمائی تھی خطرات سے، پانی کے سیلاب سے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنت کا سفینۃ نوح، میری سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ بہرحال عرض یہ کرا تو پتہ یہ چلا اس حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور اس سے غفلت برتنا یا اس کو تحقیر کرنا یا اس کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دینا، یہ ہماری سب سے بڑی جو محرومی کا سبب ہوگی وہ ہوگی شفاعت کبریٰ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جب شفاعت کر رہے ہوں گے، اس شفاعت سے محرومی کا ذریعہ بنے گا سنتوں پر عمل نہ کرنا۔ اس لیے تمام یہ حضرات سنتوں پر بہت ہی پابندی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ ہم کلمے والی زندگی، کلمے والی موت چاہتے، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، اور ایمان پر خاتمہ اور مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہماری زبان پہ جاری ہونے کا جو ریزن اور سبب ہے اس کو اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے بہت سارے فوائد بتائے، سنن میں اس کے بھرمار ہیں، علماء نے اس کی حکمتیں بتائیں، اسی طریقے سے موجودہ ڈاکٹروں نے، حکمت نے اس کی بہت سارے فوائد بتائے۔ بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت مسواک پر
عمل کرنے والا، یعنی پابندی سے مسواک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا، مرتے وقت اس کے زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ مسواک نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا 5 واقعے، ایک مومن کا دوسرے مومن پہ جب اس کو چھینک آئے تو چھینک آنے والے کو الحمدللہ کہا جائے، اور جس کے سامنے چھینکا ہے وہ مسلمان بھائی، تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ لفظ ہے یرحمک اللہ، بعض مرتبہ لوگ یا رحمک اللہ کہتے ہیں، یا رحمک اللہ نہیں ہے، یرحمک اللہ ہے، اللہ تم پر رحم کرے۔ لیکن آج مجھے یہ بتانا ہے کہ چھینک آنے پر یہ الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ کے معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس چھینک آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو الحمدللہ کہنے کی تلقین اور تعلیم کیوں دی ہے؟ اس میں مختلف علماء نے، محدثین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، مختلف اس کے ریزن بیان کیے ہیں، مختلف اسباب اس کے بیان کیے ہیں۔ لیکن ان سببوں میں سے بہت زیادہ نرالا سبب، بہت زیادہ اہم حکمت اور بہت ہی پیارا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت سے نوازا ہے، جس کا ذکر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں ڈالا۔ یہی وجہ ہے انسان سب سے بہترین سانچے میں ڈھلا ہوا تھا، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کا گولڈ میڈل بھی دے دیا گیا۔ اشرف المخلوقات یعنی اللہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ معزز، محترم، قابل سمان والا جو مخلوق ہے وہ انسان ہے۔ مگر جب اس کو چھینک آتی ہے، اسی اشرف المخلوقات کو، اسی انسان کو جس کی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ نے حسین سے حسین ترین بنایا ہے، جب اس کو چھینک آتی ہے تو اس وقت اس کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ ایسی شکل بگڑ جاتی ہے کہ اگر اس کو ہم دیکھنے چاہیں اور تصور کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ چھینک آنے پر جو ہے ہاتھ رکھ لینا چاہیے، شکل بگڑ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ شکل کا بگڑنا پل بھر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد چھینک آئی اور آ کر چلی گئی، اور شکل و صورت جو کو تو اللہ تعالیٰ نے جس سے نوازا تھا وہ ویسی کی ویسی باقی رہتی ہے۔ تو الحمدللہ کی تعلیم دی، اور کہا گیا کہ ذرا سی دیر کے لیے جو شکل و صورت میں جو تغیر آیا ہے، جو بگاڑ آیا ہے، جو فساد آیا ہے، اس بگاڑ اور فساد کے ختم ہو جانے پر پھر ویسی ہی شکل و صورت کا آ جانا اور مل جانا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت پر تم کو اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا الحمدللہ کہو۔ لہذا ہمیں سنتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو خوب سمجھنا چاہیے اور دوسروں تک اس تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ جو میسیجز آتے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ کام کرو یا اتنے لوگوں کو یہ میسیج پہنچا دو تو آپ کے 12 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں کوئی مراد پوری ہوگی، کوئی بڑا کام پورا بن جائے گا، میرے بھائیوں وہ کیا ہے، میسیج صحیح نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات دوسرے تک پہنچا دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا بھی ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے، کیونکہ ہم نے جس تک یہ بات پہنچائی، یہ ویڈیو کے ذریعے سے دوسرے تک بات پہنچا دی، تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس نے بھی ایک سنت کی حکمت کو سمجھ لیا، سنت کے ریزن کو سمجھ لیا۔ اگر وہ اس پہ عمل کرے گا اور پھر جتنوں کو بتائے گا، پھر وہ جتنے اس پر عمل کریں گے، قیامت تک یہ سلسلہ، یہ چین چلتی رہے گی، تو سب کا ثواب اس ویڈیو کو بھیجنے والے کو اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ تو یہ دین کی تبلیغ کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات اگر تمہارے علم میں آئی ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بھائی کو بتاؤ، اپنے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، جو نا واقف ہیں ان کو بتاؤ۔ بہرحال یہ ذکر کر دیا
لیکن اس میں سب سے اہم چیز ہے یہ کہ چھینک کے جواب میں، چھینکنے والا جب چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ یا رحمک اللہ غلط ہے، یرحمک اللہ لفظ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔